میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بس ٹھیک کیوں آپ؟ جب بہت زیادہ خوش ہونے کی مواقع یا جو ہے وہ حالات موجود نہ ہوں جی تو رکھ رکھاؤ کے لیے پہ ٹھیک تو ہوا ہی جا سکتا ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، جسے ہم ایک مفروضہ نیچرل اسٹیٹ کہتے ہیں نا، اس میں بھی جو بہت سی اسپیشیز ہیں جی انہیں اپنی حفاظت کے خیال سے یا اپنے خوراک کے حصول کے لیے ریوڑ میں چلنا پڑتا ہے، غول کی شکل میں. ہاں ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ تو جنگل میں سب سے کمزور مخلوق ہے، چیلنجڈ. اوکے نہ اس کی رفتار وہ ہے جیسی چیتے کی ہے، ٹھیک ہے نہ اس کے پاس حجم ایسا ہے جیسا ہاتھی کا ہے، ٹھیک ہے نہ اس کے پاس پنجے ایسے ہیں جیسے شیر کے ہیں، ٹھیک ہے. دانت ایسے ہاں ہیں، نہ وہ سانپ ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ اڑ سکتا ہے، نہ وہ نیچرلی جو ہے وہ پانی میں رہ سکتا ہے. تو انسان کو تو اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی متنوع ہیں. اس متنوع یا دوسرے جانداروں سے زیادہ اس لیے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا جو برین کا سائز ہے وہ اس کی باڈی میس کا ساتھ اس کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. اس میں جو ہے وہ انوویشن کی، انوینشن کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیٹ ڈفرینشیٹ اے ہیومن بینگ فرام اینیملس. فرام اینیملس جو سب سے بڑی جو ان کی تخلیق ہے وہ تو زبان ہے. بالکل. اور کانسیپٹ آف جسٹس ہے. تو انسانوں نے ایک دوسرے کی مدد سے رہنا سیکھا، لیکن وہ ایک آرگینک انداز میں تھا. جی وہ ایک نامیاتی انداز میں تھا. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے رہنا شروع کیا تو جنگل کا ورثہ تو ان کے ساتھ آ رہا تھا نا. ایسا ہی ہے. وسائل کی قلت. وسائل کی قلت میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، کمپٹیشن. ٹھیک ہے. انپریڈکٹیبلٹی، بالکل. انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو موسمی حالات کب تبدیل ہو جائیں گے، کب زلزلہ آ جائے گا، کب سیلاب آ جائے گا، کب برف باری شروع ہو جائے گی، بالکل. کب جو ہے وہ خشک سالی آ جائے گی، کچھ پتہ نہیں. بالکل. انسیکیورٹی پیدا ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک جو انسان کا بچہ ہے اس کی سب سے طویل انفینسی ہوتی ہے. ہاں 8 دن کا گھوڑے کا یا گائے کا بچہ جو ہے اسے آپ جنگل میں چھوڑ دیں وہ سروائیو کر جائے گا. ٹھیک ہے. آپ 5 برس کے انسان کے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیں سروائیو نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. جی. ٹھیک. 5 برس 5 years in there. لانگسٹ انفینسی جو ہے وہ انسانوں میں ہے. انسانوں میں. سو ان کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا. گروہ میں رہنا. لیکن جب وہ مل کے رہنا ہے ان کو تو انہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے کو باضابطہ کرنا پڑے گا. ریگولیٹ کرنا پڑے گا. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ابتدا ہے ریاست کی. تو ریاست جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کے بیچ میں بالکل ایک بندوبست کا جو انہیں کچھ ضمانتیں دیتا ہے اور ان سے کچھ اختیارات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اور اختیارات کیا ہیں؟ جو غلطی کرے اسے سزا دینے کا حق. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محصولات خدمات کے بدلے میں ٹیکسز جو ہے وہ لینے کا حق. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں ریاست کیا ضمانتیں دیتی ہے؟ 3 بنیادی: تحفظ، پروٹیکشن، پروویژن، فراہمی ضروریات کی. ٹھیک ہے. اس کی ضمانت. ٹھیک ہے. اور تیسرا ریگولیشنز دیتی ہے. ضابطے. بالکل. کیا چیز درست ہے، کیا چیز درست نہیں ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں. کوڈ آف کنڈکٹ دیتی ہے. یہ ایک روڈیمنٹری خاکہ ہے ریاست کا. تو ریاست بنیادی طور پہ ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ
ایک چیز جو ہے میں واضح کرنا چاہوں گا پاروش کے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جی ایک تو وہ فری کین کی رضامندی سے ہوتا ہے. اگری. کانٹریکٹ کین ناٹ بی امپوزڈ. ٹھیک ہے. اور جو کانٹریکٹ کے فری کین ہوتے ہیں ہاں وہ اس کی شرائط طے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے اپنے جو تحفظات ہیں دونوں فری کین، ریاست بھی اور وہ لوگ جو ریاست کو بنا رہے ہیں، جو ریاست سے اس کے 3 فائدے لے رہے ہیں، پروویژن، پروٹیکشن اور ریگولیشن. تو وہ ان کو حق ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کی جو شرائط ہیں ان کو طے کر سکے. وہ جو وہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں جیسے لاک نے کہا، جی جی اسلام نے کہا، جیسے روسو نے کہا جی کہ وہ سوشل کانٹریکٹ. وہ سوشل کانٹریکٹ. تو ریاست جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کے انڈر ایک بندوبست ہے، ایک ارینجمنٹ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اے سیکیور ہاں ہاں رائٹ بالکل اینڈ بالکل ریگولیٹڈ جی living among human beings. ٹھیک ہے. ریاست کے انڈر جتنے لوگ آتے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 بیسک نیڈس ان کی فلفل کرے. 1 دا سینس آف پروٹیکشن، پروویژن اینڈ دین دا ریگولیشن. ٹھیک ہو گیا. اور یہ فہرست جو ہے یہ جامد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ انفارمیشن میں اضافے کے ساتھ یہ نئی نئی جو انسان کی تخلیق کی صلاحیت ہے اس کے نتیجے میں یہ جو ہے انسانوں کے انٹریکشن میں جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو فہرست ہے تحفظ کی، ریگولیشن کی، یہ پھیلتی جاتی ہے. یہ ایکسپینڈنگ ایور ایکسپینڈنگ پروسیس ہے. یہ کہیں منجمد، جامد، اسٹیٹک، اسٹیگننٹ کانسیپٹ نہیں ہے اس کانٹریکٹ. ود ایچ پاسنگ ڈے جب انسان ایوالو کر رہا ہے تو اس کی نیڈز جو ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی ایوالو کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ریاست کی یہ 3 چیزوں کے اندر مزید ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. ٹھیک. تو جو ریاست ہوتی ہے وہ کس کے لیے قائم ہوتی ہے؟ شہریوں کے لیے، لوگوں کے لیے قائم ہوتی ہے. جو اس کے ارکان ہیں اس کانٹریکٹ کے. ٹھیک ہے. ریاست جو ہے اس کا جو بنیادی مطمع نظر ہے وہ اپنے شہریوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایک اپنا معیار زندگی بہتر کر سکیں، وہ زیادہ ان کی ضروریات زیادہ آسودہ ہو سکیں، پوری ہو سکیں. جی ٹھیک ہے. اور جو ان کا رہن سہن ہے اس کی ریگولیشن ایسی ہو کہ وہ رکاوٹ کی بجائے ایک فیسیلٹی میں بدل جائے. جسے ہم جیسے کہتے ہیں آزادیاں. آزادیاں کیا ہیں؟ آزادیاں انتخاب کے منطقے ہیں. انگریزی میں ہم کہتے ہیں زونز آف چوائس ہیں. زونز آف چوائس ہیں. جب when I say you have a right to form a family, to choose your partner, تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ عبداللہ ہی سے شادی کرنا ہے. That is your zone of choice. Agree. Right? As long as you don't interfere in other person's zone of choice. اب یہ جو آزادیاں ہیں، ایک چیز آزادی ہے، ایک انٹائٹلمنٹ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی. جو فریڈمز ہیں نا وہ ہیں چوائس کے منطقے. ٹھیک ہے. جو انٹائٹلمنٹ ہے یہ وہ چیز ہے جس کا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل a man, a woman جنہوں نے جو ہے وہ 30 برس 35 برس معاشرے میں ایک قانون پسند شہری کے طور پہ اس کی کسی بھی شعبے میں خدمت کی ہے، وہ انٹائٹلڈ ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں سوشل سیکیورٹی دی جائے، بالکل انہیں پینشن دی جائے. بالکل یہ انٹائٹلمنٹ ہے. اور انہیں چاہیے. بالکل. میرا بچہ 5 سے 16 برس کی عمر کا ہے تو ہمارے آئین نے آرٹیکل 25 الف کے تحت یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے گی، لازمی ہوگی، جی مفت ہوگی. جی. اور جو وہاں نہیں لکھا گیا ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے اور ہے کہ وہ ایسی تعلیم ہو جو اسے دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے میں رہنے والے اپنے ہم عمر بچے کا معاشی، علمی، تخلیقی مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکے. بالکل. اسٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہے.
ہاں ہاں وہ ہر لحاظ سے وہ کنٹریبیوٹ تبھی کر پائے گا نا اگر وہ مقابلہ کر پائے گا. بالکل. انگریزی اردو میں مشکل اردو میں کہتے ہیں مسابقت. ٹھیک ہے جی. اور انگریزی میں کہتے ہیں کمپیٹیٹو. ہاں ٹھیک ہے. پہلے وہ کمپیٹیبل ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پھر وہ کمپیٹیٹو ہو. جی. ٹھیک ہے. آپ ہندوستان کے رہنے والے ایک بچے کو 16 برس اشلوک پڑھاتے رہے. اچھا. اور پھر آپ اس کو سلیکان ویلی میں بھیج دیں. وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. نہ وہ کمپیٹ کر سکتا اور نہ اس کی تعلیم کمپیٹیبل ہے. بالکل. اس کے جو مواقع ہیں, اس کی جو پاسبلٹیز ہیں, اس کی جو رینج ہے وہ مجروح ہو جائے گی. یہ جو تعلیم ہے یہ انٹائٹلمنٹ ہے. یہ جو علاج ہے, علاج معالجہ ہے, یہ انٹائٹلمنٹ ہے. سوشل سیکیورٹی انٹائٹلمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. انصاف کی فراہمی, وہ فیئر ٹرائل ہمارا آئین آرٹیکل 10 الف, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جو آرٹیکل 10 ہے وہ تو میں کہتا ہے اکوالٹی بیفور لا. ٹھیک ہے. اور قانون جو ہے وہ ہر شہری کو ایک طرح سے ایک جیسا درجہ دے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا آرٹیکل 10 الف ہے, جی 10 الف ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ شہری کو فیئر ٹرائل دیا جائے گا. اب وہ فیئر ٹرائل کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. الزام لگا ہے لیکن جب تک عدالت میں متعلقہ پروسیجر کے تحت ثابت نہ ہو جائے, جی, وہ انوسنٹ پرزیوم کیا جائے گا. بالکل. ایک ہی الزام میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے, اس کو وکیل ملنے کا حق ہے. اس کو کسی ایسے قانون کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی جو جب وہ فیل, جس کو ہم جرم کہہ رہے ہیں, جب وہ مرتکب ہوا اس کا, اس وقت وہ قانون کے تحت جرم تھا ہی نہیں. آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے تحت سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جرم ہی نہیں ہے. تو وہ جرم ہی نہیں تھا ڈکلیئرڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا, اسی طرح اگر ایک فیل کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور 5 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جرم نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال موٹی سی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ابھی یو اے کی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو یہ سہولت دی ہے کہ if they want to live together without marriage, they can. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس وقت کوئی شہری وہاں پہ اس کی سزا کاٹ رہا ہے کہ ماضی میں جب یہ جرم کی فہرست میں تھا تو اس کو سزا دی گئی تھی, اب اگر وہ فیل جرم نہیں رہا تو وہ قیدی رہا ہو جائے گا. اوکے. یعنی نہ تو قانون کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ اگر کوئی فیل, دنیا میں بہت سے ایسے کام, ایسے افعال رہے ہیں جو کبھی جرائم کی فہرست میں تھے اور اب نہیں, آج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ میں اصل میں بیان کر رہا تھا فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز. جی. شہری انٹائٹلڈ ہے اس کے لیے. انٹائٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے استحقاق. جی. A citizen can ask for these rights deliberately. سبسٹینٹیو کہلاتے ہیں یہ. جی. کچھ پروسیجرل ہے, جیسے جو فریڈمز ہیں نا, یہ پروسیجرل میں آتی ہیں. اظہار کی آزادی, تقریر کی آزادی, تنظیم سازی کی آزادی, کانگریگیشن بنانے کی آزادی, عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اور اس میں اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے تو یہ جو ہے یہ پروسیجرل رائٹس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سبسٹینٹیو اور ہیں جو جن کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. تو کیا ہماری ریاست یا کوئی بھی ریاست ان سٹینڈرڈز پہ اگر پورا نہیں اترتی ہے تو وہ شہری, وہ لوگ جو اس کے ساتھ اگریمنٹ میں ہیں, وہ اس پہ کیسے ریاکٹ کریں؟ ریاست اگر سوشل کانٹریکٹ کی پاسداری نہیں کرتی, جی, اٹ سیزز ٹو بی اے لیجٹمیٹ اتھارٹی. اوکے. یہ ایک جائز جو اس کا اختیار ہے, جو اس کی قوت نافذہ ہے, اپنے حکم پہ عمل درآمد کروانے کا جو اس کا ریگولیشن کا اختیار ہے, وہ ختم ہوتا ہے, لیپس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ سے عرض کیا دوں کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ریاست کی, یہ تھوڑی نصابی بات تھی. جی. یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, جی, نیشنل اسٹیٹ, نیشن اسٹیٹ, یہ 200 برس سے پرانا نہیں ہے. اب نیشن اسٹیٹ میں کیا ہے؟ نیشن اسٹیٹ میں جو ٹیریٹری ہے اسٹیٹ کی,
وہ ڈیفینیٹلی ڈٹرمنڈ ہے, طے ہے. ٹھیک ہے, نہ اس میں کوئی 1 انچ اضافہ کیا جا سکتا ہے, نہ 1 انچ سرنڈر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ جارحیت کہلائے گا. جی ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا. سلطنتیں جو ہیں وہ پھیلتی اور سکڑتی رہتی تھی. جی, کبھی پشاور بھی پنجاب میں آ جاتا تھا اور کبھی لاہور جو ہے وہ بنگال کے صوبے کا ایک حصہ بن جاتا تھا. تو اگر آپ پرانے نقشے آپ دیکھیں اور ان کا کمپیریزن کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ریاستیں کیا ہیں, یہ تو امیبا کی طرح سے پھیل اور سکڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, بٹ نیشن اسٹیٹ ہیز اے ڈیفینیٹو ٹیریٹری. 1. ٹھیک ہے, 2nd اس کی جو شرط ہے وہ ہے ایکوالٹی آف سٹیزنشپ. ایکوالٹی آف تمام شہری, ٹھیک ہے, بھلے ان کا جینڈر کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, زبان کچھ بھی ہے, نسل کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کے جسمانی خصوصیات جو بھی ہیں, ان کا عقیدہ جو بھی ہے, ان کی ثقافت جو بھی ہے, جو اس ٹیریٹری کے اندر ہیں, جو سوشل کانٹریکٹ میں ہیں, شہری ہیں, وہ برابر ہیں. ایکوالٹی آف سٹیزنشپ, ڈیفینیٹو ٹیریٹوریل فرنٹیئرز, یہ آج کی نیشن سٹیٹ کے سٹینڈرڈز ہیں. یہ تب نہیں تھے. ٹھیک ہے, جب نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا. ٹھیک, 1738 میں. یہ تب نہیں تھے جب احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ 1762 پہ ہندوستان آیا تھا. یہ تب نہیں تھے جب واسکو ڈی گاما یہاں آیا تھا. یہ تب نہیں تھے جب رابرٹ کلائیو نے جو ہے وہ ہندوستان میں تجارت کی کمپنی بنا کے یہاں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. نیشن اسٹیٹ از اے ویری ماڈرن کانسیپٹ. بالکل اسی طرح سے جمہوریت بھی جو ہے یہ ریلیٹیولی ماڈرن کانسیپٹ. ابھی 100 برس پہلے جو ہے دنیا میں کل ملا کے 5 یا 6 ریاستیں تھیں جہاں جمہوریت اس شکل میں پائی جاتی تھی جس شکل میں آج ہم اسے جانتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ 1919 تک برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. جی, 1970 تک سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. جی, سلیوری موجود تھی. جی بالکل. ٹھیک ہے, رینک اپارتھائڈ موجود تھا. جی, ڈسکریمنیشن موجود تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو سول وار ہوئی ہے امریکہ تو 1789 آنورڈ ان کا آئین تو موجود رہا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن سلیوری بھی اس میں جو ہے وہ موجود رہی ہے. وہ تو کہیں جا کے جھگڑا جو ہے وہ 1860 میں سول وار ہوئی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو بہت تھوڑے سے ممالک تھے جو جہاں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے گورنمنٹ بائی دی ول آف دا پیپل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بہت کم جگہ پہ تھا ایسے. نو آبادیاں تھیں, کالونیز تھیں. غالباً 2/3 یا اس سے بھی زیادہ جو دنیا کا رقبہ ہے وہ 9 آبادیاں میں بٹا ہوا تھا. ٹھیک, آج جو ہے وہ کالونی بنانا جو ہے وہ ایک جرم ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سی ریاستوں نے داخلی خود مختاری کے نام پہ اپنے ہی لوگوں کو کالونی بنا رکھا ہے. جی, اس کی مثالیں ہم نہیں دیکھتے تو دیکھنے والے سمجھداروں کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کون کون سی ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی. جی, تو اب ہم نے جان لیا کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کن لوگوں کے لیے قائم ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کا مذہب ہونا چاہیے؟ مذہب جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لاء میں بھی اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی مذہب انسانوں کے انفرادی ضمیر سے تعلق رکھتا ہے. یہ کہیں پہ بھی کلیکٹیو رائٹ نہیں ہے. مذہب کہیں پر بھی کلیکٹیو رائٹ نہیں ہے, یہ انڈیویجول چوائس ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا تعلق فرد انسانی کے ضمیر سے ہے. جی, ٹھیک ہے. اس کو نہ تو انفورس کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ اپنے عقیدے پہ عمل کرنے سے یا اس پہ یقین رکھنے سے کسی کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر کوئی فرد اپنی مرضی سے کسی کانگریگیشن کیا ہوتا ہے؟ ریلیجس کمیونٹی. ٹھیک ہے, انگریزی والے میں اینگلو سیکسن ورلڈ میں چلے جائیں گے, یورپ میں وہاں چرچ کہلائے گا کانگریگیشن. ایسے ہی ہمارے ملک میں آ جائیں گے تو ہم اس کے لفظ بولتے ہیں اپنا مسلک. جی, ٹھیک, اپنی عبادت کا. آپ امام بارگاہ میں جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں یا مندر میں جا رہے ہیں, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے. ٹھیک ہے. جو فیتھ ہے یہ انڈیویجول
رائٹ ہے اور اس کا تعلق ضمیر انسانی سے ہے. اچھا ضمیر جو ہے یہ خصوصیت ہے انسان کی. ریاست کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریاست تو ایک کانٹریکٹ ہے جی اور انآرگینک ہے. انآرگینک ارینجمنٹ بین ہی جیسے اس میز کا کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کھانا رکھ کے ایک ہندو بھی کھا سکتا ہے, کرسچن بھی اور پارسی بھی. اس کی بس کچھ ڈیوٹیز ہیں, اس کا کچھ کام ہے, فنکشنز ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میز جو ہے یہ ہندو میز ہے یا یہ عیسائی میز ہے یا یہ پارسی میز ہے, یہ کمرہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. جو عقیدہ ہے وہ فرد کے ضمیر سے تعلق رکھتا ہے. ریاست ایک ارینجمنٹ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, ایک ان آرگینک, یعنی ہم اس کو قانون کی زبان میں دو لفظ بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے لیگل باڈی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے لیگل باڈی, ایک ہوتی ہے نیچرل باڈی. ایک ہوتی ہے نیچرل باڈی. جیسے آپ ہیں, آپ کا بھائی ہے, میں بیٹھا ہوں, ہم تین نیچرل باڈیز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم تینوں مل کے کمپنی قائم کرتے ہیں تو وہ کمپنی از لیگل باڈی, but that's not a natural body. Yes. ٹھیک ہے. We three are natural and that company. وہ ہم فرد کے طور پہ نیچرل باڈی ہیں. جی. ٹھیک ہے. لیکن جو ہم کارپوریٹ کمپنی بناتے ہیں that is legal body. That is legal body, that's not natural body. تو جو ریاست ہے وہ نیچرل باڈی ہے ہی نہیں. That is legal body. لیگل باڈی ہے اور وہ لیگل باڈی ہے تھرو اوور کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. تو ریاست کا مذہب نہیں ہوتا اور دنیا کی کوئی ایسی ریاست نہیں ہے, دنیا کی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جہاں پہ عقیدے کی مکمل یکسانیت پائی جاتی ہو. اور اگر ایسی یکسانیت موجود ہو بھی تب بھی عقیدہ ضمیر انسانی کا فیصلہ ہے. اٹ از نہ یہ ایڈجوڈیکیبل ہے. یعنی یہ بڑی پرانی بات ہے. 1778 میں خط میں تھامس جیفرسن نے لکھی تھی کہ faith is not for the magistrate. Faith is not for the magistrate. Yes. عدالتوں میں عقیدوں کے صحیح اور غلط ہونے کے فیصلے نہیں ہوا کرتے, یہ انسان کے ضمیر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بڑی بات. عقیدہ نیگوشیبل نہیں ہوتا. فرض کے میرے اور آپ کے عقیدے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ معاہدہ نہیں کر سکتے کہ آپ 6 خداؤں کو مانتی ہیں, میں 3 کو, اور ہمارا کوئی تیسرا دوست ہے وہ ایک خدا کو مانتا, تو ہم مل کے فیصلہ کر لیں کہ چلو 2:45 پہ بات ختم کرو. نیگوشیٹ نہیں, دس از ناٹ نیگوشیبل. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اسی کا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ فرد کی آزادی سے ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ انفورسیبل بھی نہیں ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں جا کے آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ انفورسیبل ہے ہی نہیں. ریاست نام ہی قوت نافذہ کا ہے, تو ریاست کا مذہب نہیں ہوتا. آج بھی دنیا میں درجنوں ممالک میں پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا. لیکن وہ دراصل جہاں وہ لکھا ہوا ہے اس سے بہت سی جگہوں پہ جو مراد لی جاتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, جی پلیز, پانی پینا پڑے گا. وہ دراصل کچھ ریاستیں کچھ مذاہب کو ترجیحی درجہ دیتی ہیں. بالکل, ترجیح پریفرڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اس عقیدے کو اس ریاست میں فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اگلا سوال بن گیا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ ریاستیں جو کسی ایک مذہب کو فوقیت دے دیتی ہیں کسی دوسرے مذہب پر, obviously کسی ایک اسٹیٹ میں صرف ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ مائنورٹیز ہیں, کچھ میجورٹیز ہیں, آن دا بیسس آف دیئر نمبرس, تعداد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک ریاست جو ہے وہ ایک مذہب کو فوقیت دے دیتی ہے دوسرے پر, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے کیا فائدے اور نقصانات؟ جو لوگ اس ترجیحی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, ناگزیر طور پہ ان کے معاشی امکانات, ان کے سیاسی مفادات, ٹھیک ہے, سب آن اسٹیک, ان کا سماجی رتبہ, یہ سب مجروح ہوتے ہیں. اور یہ وائلیشن ہے اسٹیٹ کی اس وعدے کی کہ سب برابر ہیں. یہ شہریوں کو
इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप देगी। तो एक तो ये कि रियासत जज है ही नहीं किसी भी अकीदे की, रियासत का काम ये है ही नहीं कि वो किसी अकीदे को सही या गलत कहे। ठीक है, रियासत का फंक्शन है अपने शहरियों के हक के अकीदा का तहफ़्फ़ुज़ करना। रियासत जो है वो पेरेंटल बॉडी है, उसका काम लोगों को अपने अकीदे पे कारबंद रहने का तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसका काम लोगों को ये नहीं बताना कि कौन सा अकीदा सही है और कौन सा अकीदा गलत है। हिंदुस्तान में, मैं जानबूझ के हिंदुस्तान की मिसाल ले रहा हूँ, आपने सुना होगा कि आजकल अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है वह हिंदुत्ववाद, बीजेपी, RSS, भारत माता, अखंड भारत, इस तरह की बातें सुनने में मिल रही हैं। ठीक है, तो उससे जो 20 करोड़ मुसलमान वहाँ आबाद हैं, बिल्कुल आप उनका मुआशी इम्कान मजरूह कर रहे हैं, ऐसे आप उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डैमेज कर रहे हैं, ऐसे ही है। आप उनका जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसको डैमेज कर रहे हैं। एक मुश्तिल हजूम, जो मुश्तिल हजूम होता है ये कमोबेश दुनिया के हर हिस्से में एक ही तरह की चीज़ होता है। कभी अमेरिका में, अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 50-60 साल पहले पीपल ऑफ कलर को लिंच कर दिया जाता था, ऐसे ही है। हजूम देख रहा होता था कि इस बंदे को मारा जा रहा है, ऐसे ही। जी बिल्कुल ठीक है जी। हिंदुस्तान में क्या हुआ कि एक साहब ने अपने घर में रेफ्रिजरेटर में गोश्त रखा हुआ जी, ठीक है। अब वो एक जो वेजिटेरियन मुश्तिल हजूम है, तो जो मुश्तिल हजूम है ये दरअसल इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, ये दरअसल इजारा चाहता है वसाइल पे, ये एक्सप्लॉइटेशन चाहता है। ये कुछ शहरियों को बराबर के दर्जे से, बराबर की पार्टिसिपेशन से, शिरकत से, बराबर की तालीम से, बराबर के रोजगार से महरूम करके उन वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इजारा किसे कहते हैं? इजारे की नफ्सियात ये है कि ये कम से कम लोगों में अगर बांटा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम उन्हीं में रहेगा। नतीजे में एक्सक्लूजन होती है। घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी वसाइल हैं वो 10 के 10 के हैं, ठीक है। अगर हम किसी तरह से उस पर से 8 को बाहर निकाल दें, सिर्फ मैं और आप ही रह जाएं, कि फैसला साजी सिर्फ मैंने और आपने करनी है, तो वसाइल हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, उनको तो बेयर मिनिमम पे रखेंगे या नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जब रियासत अगर किसी अकीदे को, जो कि दरअसल इंसानों का बुनियादी हक है, ठीक है, उसको जो है वो फौकियत या तरजीही दर्जा देती है, तो वो रियासत इंसाफ नहीं कर सकती। वो रियासत ना वो डाइवर्सिटी का, तनव्वो का एहतराम कर रही है, ना वो इंक्लूजन, इंसान का एहतराम कर रही है। इंसान का एहतराम नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। फिर वो इंक्लूजन में चले जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल में इतनी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे साबित ये हुआ है कि अगर रियासत का मजहब होगा तो रियासत की जो फंडामेंटल 3 ड्यूटीज हैं और जो राइट्स हैं उसके लोगों के, रियासत का मजहब कैसे हो सकता है? रियासत एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, उसने कहाँ जाके इकरार किया है, हमें कब आके बताया है कि मेरा ये अकीदा है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो रियासत बना रहे हैं, जो भी रियासत की ड्यूटीज भी तो इंसान ही देख रहे हैं ना, तो अगर वो किसी भी मजहब को तरजीह देंगे तो फिर रियासत जो है, वो जो इनऑर्गेनिक अरेंजमेंट है, वो अपने जो है वो ड्यूटीज जो है फुलफिल नहीं कर सकती। फिर एक मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक गलतफहमी पाई जाती है जी, कि अगर कोई रियासत मसलन चीन की हुकूमत, मैं जानबूझ के एक ऐसी मिसाल ले रहा हूँ जो ज़रा थोड़ी सी वो है कि जी वो तो सेकुलर स्टेट है। चीन सेकुलर स्टेट होने की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता, यस, क्योंकि वहाँ बहुत इंक्लूडिंग मुस्लिम्स जी, ऐसे ही है, उनके पास कोई 100 मिलियन के करीब मुस्लिम आबादी है, उनके पास छोटे बहुत से मजहबी कांग्रीगेशन ऐसे मौजूद हैं जिन्हें क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप हासिल नहीं है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जाता है। तो जो रियासत अपने शहरियों के किसी तबके के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, इस बेस पे कि उनका कोई मजहब है, मजहब की बुनियाद पे,
वो सेकुलर स्टेट नहीं है। ये जो अभी झगड़ा चल रहा है दुनिया भर में, डिबेट हो रही है कि जो इंडिया है अंडर बीजेपी गवर्नमेंट किसी एक अकीदे को प्रमोट कर रही है, उसको तरजीह दे रही है, तरजीही दर्जा देकर दरअसल उन्होंने अपने सेकुलरिज्म को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। बिल्कुल। आपने जो मेरा अगला सवाल था दैट वाज कि क्या जो सेकुलर स्टेट्स होती हैं वो मजहब दुश्मन होती हैं, इसको क्लियर पहले ही कर दिया है कि सेकुलर स्टेट जो है वो वही है जो इंसान को वैल्यू देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बिलीव्स, कि वो मजहब रखता है या वो मजहब नहीं रखता है। तो वो स्टेट सेकुलर है जो शहरी के अकीदे से कोई गरज नहीं रखती, बल्कि इस बात से गरज रखती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कि उसका ये जो हक़ अकीदा है इसको प्रोटेक्शन दी जाए। अब हमने चीन की मिसाल ली, बिल्कुल, और इंडिया की भी। अब आप न्यूजीलैंड की मिसाल लीजिए जी। अब वो जो वहाँ की वज़ीर आज़म हैं, जब वो वहाँ मस्जिद पे हमला हुआ है, जसेंडा, बिल्कुल, वो वहाँ पहुँची हैं, तो वो ये तो नहीं कि उन्होंने उनका अकीदा कबूल कर लिया, उन्होंने अपना वो फ़र्ज अदा किया जो रियासत का था, कंसोल किया जाकर। We are not bothered with whatever faith you have. Our job is to protect the faith. Exactly. Protect the faith, protect the right to faith. इसमें बड़ा मसला आ जाएगा। फेथ का तहफ़्फ़ुज़ और चीज़ है, राइट टू फेथ का तहफ़्फ़ुज़ और चीज़ है। रियासत का काम शहरियों के जो अकीदे की आज़ादी है इस हक़ का एहतराम करना है, क्योंकि देखिए जिसका जो अकीदा नहीं है उससे ये तकाज़ा करना कि तू इस चीज़ का एहतराम भी कर, ये बज़ात खुद अननेचुरल है। ठीक है, क्योंकि आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ को आप एनफोर्स कर सकते हैं वो ये है कि यू विल नॉट जज अदर पीपल्स फेथ, ठीक है, यू विल नॉट इंटरफियर with other people's faith. जी बिल्कुल. You will not determine other people's faith. Exactly. Your job is to protect their right to faith. Exactly. That is the job of the secular state. So वो जो secular state है वो ला मजहब नहीं होती, वो मजहब के बारे में रवादार होती है। वो ला मजहब नहीं होती, वो मजहब के बारे में रवादार होती है। सेकुलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजियस टॉलरेंस है, रवादारी है। जी, तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है। जी, तो आज हमने इस पे बात की कि स्टेट क्या होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्टेट का रिलीजन से क्या ताल्लुक है, और कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो रिलीजन की बेस के ऊपर इम्तियाज बरतती हैं शहरियों के साथ, और कौन सी स्टेट्स ऐसा नहीं कर रही हैं। जी, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि औरत की आज़ादी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या है। अगर आपके इससे मुताल्लिक सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। थैंक यू।